بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10ویں سبق کے تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کے ضمن میں ہم صفات عارضہ کا حصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات عارضہ، اس سے پہلے ہم نے صفات لازمہ پڑھی تھیں جو قرآن پاک کے 29 حروف ہیں، 29 الفابیٹس۔ اس کے ہم نے جو لازمی صفات ہیں 10 جو تھی وہ متضادہ تھیں، 5 کے ضد تھی، اور جو 7 تھی وہ غیر متضادہ تھی، تو 17 صفات اس کی لازمہ جو ہے وہ پڑھی تھی۔ اب صفات عارضہ یہ 8 حروف میں پائی جاتی ہیں۔ ان 8 حروف کا مجموعہ جو ہے وہ ہے الف، واو، یا، را، میم، لام، الف، نون۔ تو ہم اس کو او یرملان کا بھی اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تفخیم اور ترقیق کے قاعدہ جو ہے را کے بارے میں، جو را بھی اس کے اندر ہے۔ صفات عارضہ کا مطلب ہے وہ صفتیں بعض مخصوص حالات میں پڑھی جاتی ہیں، بعض کا نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس میں سب سے پہلے را کا جو قاعدہ ہے تو تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کا مطلب ہے پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہے باریک پڑھنا، نرمی سے پڑھنا۔ تو یہ را جو ہے اس کے قواعد و ضوابط کے ضمن میں تفخیم اور ترقیق کا ہم کیسے عمل درآمد کریں گے؟ تو سب سے پہلے تفخیم کے قاعدے میں را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، جیسے رؤوف، الرحیم، قرآن۔ تو الرحیم یہ را کے اوپر زبر ہے، رؤوف را پر زبر ہے، تو یہ نہیں الرحیم، نہیں الرحیم، رؤوف باریک نہیں۔ لیکن را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں ترقیق کے ساتھ پڑھنا، جیسے وریشن، وریشا، یہ نہیں وریشا، ری، وریشن من ربی، را کے نیچے زیر ہے۔ پھر اس میں نمبر 2، اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پھر بھی پر پڑھی جائے گی۔ اگر خود را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو پر دوسرا یہ ہے کہ وہ را تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر اور پیش ہے، جیسے فردن، فردو، فردا، قرآن، قرآن۔ تو یہ را ساکن تھی، فا کے اوپر زبر فردن، اور قاف جو ہے یہ پیش ہے تو آگے را ساکن ہے، یعنی قرآن نہیں قرآن، قرآن، فردن، فردا۔ اور اس کے ترقیق کا اس کے سامنے یہ ہوگا کہ اگر را ساکن سے پہلے اصلی زیر ایک ہی کلمہ میں ہو اور اس را کے بعد حرف مستعلی اسی کلمہ میں نہ ہو تو را باریک ہوگی، یعنی اگر حروف مستعلیہ آ جائے گا تو را پر ہے، لیکن حروف مستعلیہ جو ہے وہ ہے خص، ضغط، قز۔ یہ حروف جو ہیں خا، صاد اور ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، ان میں سے کوئی آ جائے تو یہ حروف مستعلیہ ہیں، پھر وہ را پر ہوتی ہے، ورنہ وہ باریک ہوگی۔ مثلا فی مریا، تین کو مریا، یعنی مریا، فی مریا، یہ را جو ہے باریک ہے، اس سے پہلے ویسے زیر بھی ہے۔ پھر را کا تیسرے قاعدے میں اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، نمبر 1، یا 2 کلموں میں ہو، یا را کے بعد تیسری صورت، یا را کے بعد کوئی حروف مستعلی اسی کلمہ میں ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، جیسے ارجعوا، یہ را باریک نہیں ہوگی کیونکہ یہ را جو ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں۔ اگر ملائیں گے تو ترجعوا، تو اس بنا پر یہ جس طرح قرآن پاک میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ترجعوا، تو وہاں پہ کیونکہ وہ عارضی را تھی، اگر وقف کرتے تو پھر ارجعوا کرنا تھا، تو وہ را بھی پر ہوگی۔
اور اس کے مد مقابل جس را ساکن سے پہلے اصلی زیر ایک کلمہ میں اور حرف مستعلی اس کے بعد دوسرے کلمہ میں ہو تو وہ را بھی باریک ہوگی، جیسے فصبر صبرا۔ اب صبرا یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور فصبر یہ را سے پہلے جو با ہے اس کی زیر بھی اصلی ہے اور را ساکن ہے، تو آگے حروف مستعلیہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کو پر پڑھتے، لیکن کیونکہ صبرا وہ دوسرے کلمہ میں اس بنا پر یہ را باریک ہوگی، فصبر صبرا۔ اگلا ہے جس را پر وقف بالاسکان، جس را پر وقف بالاسکان یعنی سکون کا یا وقف بالاشمام پیش والا کیا جائے اور اس سے پہلے ساکن غیر یا ہو اور اس ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را بھی پر ہوگی، جیسے یہ تاقلہ النار، یہ را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، ویسے بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تاقلہ النار۔ اس کے سامنے ترقیق کا یہ ہوگا قاعدہ، جس را پر وقف بالاسکان یا وقف و بالاشمام کیا جائے، یہ وقف بالاسکان اشمام پہ انشاءاللہ پورا سبق ہوگا، اس میں ہم مزید اس کی تفصیلات پڑھ لیں گے، اور اس سے پہلے ساکن غیر یا ہو اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے ولا بکر یعنی ولا بقر، یعنی کیونکہ یہ را ہم وقف بالاسکان ہے، سکون کرنے کی وجہ سے دو پیشوں کے بجائے ہم اس کو ساکن کر کے را کو پڑھتے ہیں، تو ولا بکر تو یہ را بھی باریک ہوگی۔ تو اس میں اگلا قاعدہ ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو، یعنی را بھی ساکن ہے، پہلا حرف بھی ساکن ہے، تو اس سے پہلا حرف جس پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی دونوں ساکن ہیں لیکن اس سے پیچھے تیسرا حرف جو ہے وہ زبر اور پیش والا ہے، جیسے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو وہ را باریک ہے، را بھی ساکن ہے وقف بالاسکان کی وجہ سے، دال بھی ساکن ہے اور اس کے پیچھے قاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا یہ را موٹی پڑھیں گے، اس کو کہیں گے، اس کو تفخیم سے پڑھیں۔ اس کے مد مقابل اگر را ساکن سے پہلے یائے ساکن ہو تو وہ را باریک ہوگی، تو را بھی ساکن لیکن اس سے پہلے یا ہے، خیر، موٹا نہیں کریں گے، خیر، خبیر، خبیر یہ نہیں کریں گے، خبیر۔ جس را میں امالہ کیا جائے وہ را باریک ہوگی، جیسے مجریہا۔ تو یہ تفخیم اور ترقیق کے قاعدے تھے را کے بارے میں، ان کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کرنا، بار بار دہرانا ہے۔ اب ہم چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم 30ویں پارے کی آخری چھوٹی 20 صورتوں کی مشق